ظاہر ہے چونکہ قدرت کی ایک بنت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فیصلے ہیں، اور ظاہر ہے آپ نے چونکہ حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زینت و عصمت بننا تھا تو اس کے لیے پوری ایک بنت ہو رہی تھی، لیکن آپ ایک فیس سے گزری. آپ کے پہلے شوہر کے ساتھ آپ رہیں، آپ نے ہجرت فرمائیں، پھر شہادت ہوئی آپ کے پہلے شوہر کی حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ذرا اس کے بارے میں بتائیے. پھر سرکار علیہ السلام کے عقد میں آپ کیسے تشریف لائیں، کیا حسین احوال ہیں، اسے بتائیے. بڑا خوبصورت انداز ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جو ریوارڈ ملا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جن کے بارے میں فرمائیں کہ یہ میرے کان ہیں، یہ میرا راز ہیں، واہ، اور دو وزیروں میں سے ایک وزیر ہیں، میری آنکھیں ہیں، جن کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ میرا عمر جس راہ پر چل جائے شیطان کو بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سیدہ ام المومنین حضرت حفصہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے قیامت تک آنے والے والدین کو بھی ایک درس دیا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا؟ ایک بات تو یہ ہم جانتے ہیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، ٹھیک ہے، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں. واہ. اللہ رب العزت نے عورت کو مرد کے لیے سکون کا سبب بنایا ہے. ٹھیک. اور جب باپ یہ دیکھے کہ میری بیٹی کے لیے مشکل وقت آ پڑا ہے اور وہ اس کے لیے اپنے آپ کو اتنا بے چین اور بے قرار کر دے کہ پروردگار عالمین میرے لیے کوئی راستہ بنا دے تاکہ معاشرتی زندگی میں میری بیٹی کی زندگی کے بقیہ دن بھی قرار اور سکون کے ساتھ گزر سکیں. اللہ. اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت خنیس رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت خنیس بن حذافہ، عبداللہ بن حذافہ، بڑے نام ہیں اسلام میں، بڑی خدمات ہیں ان کی. ان سے جب جدا ہونے کے بعد آپ بیوہ ہو گئیں، عدت گزر گئی، تو آپ کو فکر لاحق ہوئی کہ یہ کم عمر ہے، 22 سال عمر کی یہ واقعہ، کچھ عمر ہی نہیں ہے، کچھ عمر نہیں ہے. اور یہ حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے موقع پہ شہید ہوئے. جی ہاں، بعض نے بدر کے بارے لکھا ہے، بعض نے احد کا بھی ذکر کیا ہے کہ احد میں زخمی ہوئے، لیکن زیادہ قیاس بدر کا ذکر کیا جاتا ہے. بہرکیف ان کی شہادت کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنا یہ سوز دروں، اپنے اندر کا درد لے کر بیٹی کے لیے، یہ بیٹی کی طرف سے بے فکر رہنے والے ماں باپ کے لیے اس میں کتنی بڑی تنبیہ ہے، کیا اچھی بات کہ اس معاشرت کو پرسکون بنانے کے لیے آپ کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ آپ اپنی بیٹیوں کے متعلق اتنے متفکر ہوں. تو آپ اس ذمہ یہ سنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ بیٹیوں کے لیے متفکر رہنا ہے. بالکل. تو آپ اس ضمن میں سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور اپنے بہترین ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ معاملہ لے کر جاتے ہیں کہ میں اس حال سے گزرا ہوں، آپ میرے ساتھ معاون بنیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے نکاح میں آئے. اچھا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کہ ان کے پاس رسول اللہ کا راز تھا. اچھا. انہوں نے اپنے اس ساتھی کو برملا نہیں کیا. وہاں سے جب کوئی جواب نہ ملا تو آپ عثمان ذی النورین کن نوروں کے پاس جا رہے ہیں، کیا راہیں تلاش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ سبب بنائے تو یہاں پر سیدہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبان سے ایک پیارا جملہ ادا ہونا تھا. اچھا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خاموشی اختیار کی کیونکہ ان کے بھی علم میں کچھ تھا، ان کے علم میں بھی تھا. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دکھی ہو کر آئے کہ میں اپنے ساتھیوں کے پاس گیا ہوں اور مجھے اس کا کوئی جواب نہیں مل رہا. تو یہ سن کر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، حفصہ کو اس سے بہتر شوہر ملے گا. ٹھیک ہے. اور عثمان کو ان سے بہتر بیوی ملے گی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ ظاہر فرمایا. وہ آپ کے 400 درہم حق مہر کے ساتھ آپ کے نکاح میں آ گئیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد
یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ماں حضرت حفصہ سلام اللہ علیہ کو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ جو ام رقیہ دے دی، نہیں حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ اس موقع پہ، کیونکہ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ پردہ فرما چکی تھی ان کے بعد، وفات کے بعد جی جی حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ کو، جی بالکل۔ اب اس کے بعد جب یہ معاملہ ہو گیا اور ام المومنین حضرت حفصہ سلام اللہ علیہ کا بخت اس طرح سے جاگ اٹھا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ملے، فرمانے لگے عمر تم اس وقت ناگواری کا اظہار تو کر رہے تھے، لیکن میں اب تم پر ظاہر کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ راز مجھے دے دیا تھا، یہ راز میرے پاس آ گیا تھا، اس لیے میں اس پر خاموش رہا، کیونکہ یہ انتخاب تو اللہ کا تھا، پروردگار عالمین نے یہ ساری راہیں سجائی تھیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس عمر رضی اللہ عنہ خود گئے، ان سے بھی معذرت کی کہ آپ سے میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا، تو اس انداز سے اللہ رب العزت نے سیدہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کا نصیبہ بلند کیا، اور وہ ہماری عظیم ماں بنی۔ اور اس اعتبار سے یہاں جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ظاہر سرکار علیہ السلام کے دوست، ان کے یار، ان کے رفیق اور یار مزار بھی ہیں، اب وہ سسر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب پر بھی فائز ہوئے۔ ہمیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سسر کا احترام بھی والد کی طرح کرو۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے امت کا بھی والد بنا دیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔